بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Charger disconnected. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اور جو ہونا چاہیے وہ سب اس میں بیان ہے. تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا بادشاہت نے یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے. دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے انسان بکے، آرام اڑے سب چیخ اٹھے. دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا، یہ جو تیسرا نظام تھا کمیونسٹ نظام، محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان میرے حیوان بنے. دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر قلب و نظر کی صبح اٹھی، ایک نور کی لیسی ٹوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی. دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا. اس آقا کو پہچاننے کے راستے پر ہم سب ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اس راستے پر آ جائے. ہمارے یہ مدرسے اسی راستے پر جانے اور لے جانے کا سب سے مضبوط راستہ ہے. دنیا کے اندر دین کے بہت سارے کام ہیں،
اور الحمدللہ ہم لوگوں کا سارے کاموں سے تعلق ہے. یہاں جو علماء بیٹھے ہیں، ہمارے مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور جو علماء ہیں مدرسوں سے بھی تعلق ہے، مدرسے چلاتے ہیں، خانقاہوں سے بھی تعلق ہے، اور ملی تنظیموں سے بھی تعلق ہے، اور دعوت و تبلیغ سے بھی تعلق ہے. اور یہ سارے کام ہمارے اپنے ہیں، اور یہ سب کام ہم کرتے ہیں اور کراتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مضبوطی سے چلیں. مگر ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان سارے کاموں کی جو بنیاد ہے اور ان میں جو اس مقصد کے لیے اللہ کے دین پر کامل استقامت کے لیے سب سے مضبوط اور بنیادی اور ناگزیر راستہ ہے وہ مدرسہ ہے. غلط تو نہیں؟ راستے سب ہیں، کام سب ہیں، لیکن سب کو غذا مدرسے سے ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کا نظام ہے، ظاہر ہے کہ وہ پاور و طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جن طاقتوں کے ہاتھ میں ہے ان کے نشانے پر مدرسہ ہے. اس زمانے میں کوئی بات راز تو نہیں ہے نا، سیدھی سادھی بات ہر آدمی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں اور دنیا والے بھی جانتے ہیں کہ ان کے نشانے پر نظام مدرسہ ہے. ان کو ایک تجربہ ہے تاریخ کا. ہمارے بھائیوں کو وہ تجربہ یاد رکھنا ہے کہ اس امت کی تاریخ میں ایک دو مرتبہ ایسے معاملات پیش آئے ہیں کہ ساری سرگرمیاں بند ہو گئی ہیں. ایک تو روس کے علاقوں میں 1917 میں انقلاب آیا اور 1991 تک وہ جبر کا نظام چلا، جس میں مذہب اور اس کے تمام آثار پر پابندی تھی. اور ایک ترکی میں 1924 میں 23 میں انقلاب آیا، اور اس کے بعد ابھی 10-20 سال پہلے تک وہ جبر کا نظام چلا. دونوں جگہ مشترک بات تھی کہ قرآن کی تعلیم پر، دین کی تعلیم پر سب سے پہلے پابندی لگائی گئی تھی، اور دین کی سرگرمیاں نماز تک بند کر دی گئی تھی. لیکن عجیب حقیقت یہ ہے کہ وہ تقریباً 75 سال کے بعد روس میں، اور تقریباً اتنی ہی مدت کے بعد یا اس کے کچھ کم ترکی میں، جب وہ جبر کا نظام ختم ہوا اور وہاں کی مردم شماری ہوئی، تو اپنا مذہب اسلام لکھنے والوں کی تعداد 99%، 98%، 95% ان علاقوں میں جو ملک آزاد ہوئے روس سے، ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان اور کرغزستان اور وہ سارے ممالک، یعنی ان علاقوں کے رہنے والے لوگ اسلام پر عملی اعتبار سے پوری طرح قائم نہیں رہ پائے تھے. نسلیں گزر گئی تھی، مگر ان کے دلوں میں اسلام کی قندیل روشن تھی اور وہ اپنے آپ کو مسلمان مانتے تھے. اس سے پہلے ایک تجربہ اسپین میں ہوا تھا. وہاں اسلامی حکومت ختم ہونے کے بعد وہاں بھی یہ جبر چلا، زیادہ بدترین انداز میں، اور اس کے بعد 100 سال گزر گئے تو وہاں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کوئی باقی نہیں رہا. یہاں سب اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے تیار تھے. آپ جانتے ہیں یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ فرق اس لیے ہوا کہ ان علاقوں میں، ترکی اور روس کے علاقوں میں، جیسے بھی ممکن ہوا ان لوگوں نے دین کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. اس کی تفصیلات ہیں، اور اس زمانے میں تو کوئی چیز راز نہیں، جیسا میں نے کہا، تو وہ تفصیلات بھی سب کو معلوم ہے. تہخانوں میں تعلیم ہوئی، پابندی اتنی سخت تھی کہ وہ گھروں میں آ کر دیکھتے تھے، اگر قرآن یا عربی کی کوئی چیز مل جائے تو گرفتار کر لیتے تھے. ایسی صورت میں انہوں نے اپنے بیسمنٹ پر آ کر ان کے اندر تعلیم جاری کی، اور ایسے نہیں کہ روزانہ بچے آئیں اور جائیں، بلکہ 6 مہینے کے لیے بچے اور استاد اس کے اندر اتر جاتے تھے. 6 مہینے تک وہ باہر کی فضا نہیں رکھتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے. ٹیلرنگ کے کارخانے چلائے،
ٹیلر ماسٹر حافظ قرآن وہ بیٹھے ہیں، کپڑا کاٹنا سکھا رہے ہیں، مشین چلانا سکھا رہے ہیں، کاج بٹن کرنا سکھا رہے ہیں اور زبان سے قرآن یاد کرا رہے ہیں، ایک ایک لفظ کر کے۔ ہمارے حضرت جب وہاں بعد میں گئے ہیں 1992 میں، تو یہ تجربہ ان کے سامنے آیا کہ لوگوں نے کہا یہ قرآن کے حافظ ہیں، اور اسی پابندی کے زمانے میں یہ حافظ بنے ہیں، آپ ان سے قرآن سنیں۔ انہوں نے سنایا مختلف جگہ سے۔ اس کے بعد وہ میزبان کہنے لگے کہ آپ ان سے قرآن سامنے رکھ کر سنیں۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ کیا بات، ابھی تو یہ سب سنا ہی رہے تھے، یاد ہے ان کو، تو سامنے رکھ کے سننے کا کیا مطلب؟ کہا آپ تجربہ تو کریں۔ اب قرآن ان کے سامنے رکھا تو ان کو پڑھنا آتا ہی نہیں، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اور حافظ نے پورے قرآن کے تو بتایا کہ انہوں نے سامنے قرآن رکھ کر یاد نہیں کیا، اس وقت میں اس کا کوئی موقع نہیں تھا کہ سامنے قرآن رکھ کر یاد کریں۔ استاذ نے ایک ایک لفظ کر کے یاد کرایا ہے، جیسے چڑیا اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ بہت سے علماء نے، ترکی میں یہ ہوا کہ ٹرینوں میں اور بسوں میں مستقل سفر کا ایک نظام بنا لیا، روزانہ وہ ٹرین میں جاتے، بیٹھ جاتے، 2 گھنٹے کا سفر کرتے، پھر اگلی ٹرین سے دوسری ٹرین سے واپس آ جاتے۔ جانے اور آنے کے اس سفر میں ٹرین میں مدرسہ جو بھی بندہ مل جاتا اس کو وہ قرآن پڑھاتے۔ تو اس طرح سے ان اللہ کے بندوں نے دین کی تعلیم کا نظام باقی رکھا، تو ایمان باقی رہا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو طاقتوں کا اصل مشن ہے وہ تو وہی ہے، ایمان سے ہٹانا ہے، اور یہ جنگ کھلی جنگ ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں ہے۔ ہمارے پاس ان کے ہتھیاروں کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کی سیاست کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، ان کی معاشی طاقت کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اللہ کے بھروسے پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے مدرسے کی شکل میں جو امانت ہمیں دی ہے، بس یہ ہمارے پاس ان ساری طاقتوں کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امانت کو قیامت تک ثابت رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ دشمن سمجھتے ہیں، مسلمان اتنا نہیں سمجھتے۔ ہمارے مسلمان بھائی باتیں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب مدرسے کیا کر رہے ہیں، مدرسے سے کیا ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، آپ کچھ بھی بن جائیں، لیکن آپ کا مسلمان بن کر رہنا یہ ان مدرسوں کی برکت ہے، اور اس کے بغیر یہ سلسلہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہم سب کی اس مشترک ذمہ داری ہے کہ ہم مدرسے کے نظام کو مضبوط کریں۔ بچوں کو سب کچھ پڑھانا ہے، ظاہر بات ہے، دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے اس کو پہچاننا ہے۔ سب سے بڑی ضرورت ہے ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا۔ مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہیں سفیان بن عبداللہ ثقفی، انہوں نے عرض کیا کہ کوئی ایسی بات فرما دیں کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کر لو، اس پر جم جاؤ۔ یہ مشن ہے، یہ نصب العین ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جن علاقوں میں یہ مدرسے نہیں ہیں وہاں کا حال کیا ہے آج بھی؟ حقیقت ہے، میں نے خود دیکھا ہے بعض شہروں میں جا کر کہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور مدرسے مضبوط نہیں ہیں، تو وہاں کے بچوں کے دین پر قائم رہنے کا کوئی انتظام باقی نہیں ہے۔ جو علاقہ فلسطین کہلاتا ہے، آپ سے زیادہ کون واقف ہوگا کشمیر والوں سے فلسطین کے حالات سے؟ فلسطین کا جو علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جس کو اب اسرائیل کہا جاتا ہے، ظاہر ہے وہاں بھی مسلمان ہیں۔ وہاں سے ایک مرتبہ ایک جماعت آئی تھی، ان لوگوں نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کسی بزرگ کا نام لیا تھا، ان کی مجلس ہوتی ہے روزانہ اور دعا ہوتی ہے، اس دعا میں وہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے ایک مدرسہ مانگتے ہیں کہ اللہ جس طرح ہندوستان میں آپ نے بے شمار مدرسے دے رکھے ہیں، دارالعلوم دیوبند اور اس کے طریقے پر چلنے والے یہ مدرسے، اس طرح ہمیں بھی ایک مدرسہ عطا فرما دے۔ مدرسے کا فیضان
مسلمانوں کے لیے کہاں تک پہنچتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ دارالعلوم میں ایک امریکی وزارت خارجہ کا آدمی آیا اور اس نے آ کر حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور دارالعلوم دیکھنے کو کہا. ان کو دارالعلوم دکھایا گیا. دیکھنے کے بعد وہ واپس آیا محترم صاحب کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ کا دارالعلوم بس اتنا ہی بڑا ہے. ساری عمارتیں دیکھنے کے بعد تو محترم صاحب نے کہا کہ ہاں یہ جو آپ دیکھ کر آئے ہیں، کیا آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اب ظاہر دارالعلوم کی عمارتیں بہت ہیں، بڑا رقبہ ہے، لیکن اس نے ایسے کہا جیسے چھوٹا لگا ہو. تو حضرت نے پوچھا، اس نے جواب دیا کہ ہاں میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا ہوگا کہ دلی اس کے کونے میں آ جائے. کہا کیوں اتنا بڑا کیوں سمجھا تھا آپ نے؟ تو اس نے بتایا کہ میری جو ڈیوٹی ہے وہ مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کی رپورٹ دینا ہے، معلومات حاصل کر کے. تو میں دنیا کے تمام ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں جاتا ہوں اور جو دینی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کی معلومات حاصل کرتا ہوں اور پھر اپنی رپورٹ اپنے ملک کو دیتا ہوں. تو میں دنیا میں جہاں کہیں بھی گیا اور دینی کوئی کام جو آپ کے ہوتے ہیں، مذہبی کام، مضبوطی کے ساتھ کہیں ہوتا ہوا پایا اور اس کی جڑ کو کوڑیدا تو اس کے نیچے سے دیوبند نکلا ہر ملک میں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارہ جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ مربوط ہے اور سب کی جڑوں میں ہے، یہ خود کتنا بڑا ہوگا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سارا نظام نہایت سادہ نظام ہے. ہم دنیا کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ کھلی کتاب کوئی نہیں ہے. ہمارے جو مدرسے ہیں، ہم یہاں جی رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور ہندوستان جانتا ہے، ہندوستان کی حکومت جانتی ہے. ہمارے دشمن جو یہاں پائے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم اپنے مدرسوں میں کیا کرتے ہیں، یہ ان کو پتا ہے. اور اسی لیے خیریت ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اسی لیے خیریت سے کام چل رہا ہے. باتیں وہ جو کچھ کریں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ کھلی کتاب ہے. اور مدرسوں کے اندر جو طالب علم تیار ہوتا ہے وہ انسانیت کے لیے کتنا مفید ثابت ہوتا ہے، یہ بھی وہ جانتے ہیں. اور یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ ان مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی سے چل رہا ہے. ایک مرتبہ امریکہ ہی کا ایک اتفاق سے آیا تھا، وہ بھی وزارت خارجہ کا تھا اور وہ عربی بولنے والا تھا. وہ نسلاً فلسطینی عیسائی تھا، وہ نیشنل بھی اس کی امریکہ کی تھی، وہاں وہ وزارت خارجہ میں تھا. تو اس سے بات کرنے کی میری ڈیوٹی کچھ دیر کے لیے لگی. اس نے مدرسوں کے بارے میں بہت ساری باتیں سوالات کیے. آخر میں اس نے پوچھا کہ ہندوستان میں جتنے مدرسے چلتے ہیں ان مدرسوں کی تعداد کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میرے پاس کوئی ایسا سروے نہیں ہے کہ میں تعداد بتا سکوں. البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ چھوٹے اور بڑے سب ملا کر اور مکتب ملا کر لاکھوں کی تعداد ہے. اس نے کہا کہ ان سارے مدرسوں کا خرچ کتنا ہے، بجٹ کتنا ہے؟ میں نے کہا کہ جب مجھے تعداد ہی نہیں معلوم مدرسوں کی تو بجٹ کہاں سے معلوم ہوگا؟ کہنے لگا اچھا دارالعلوم دیوبند کا بجٹ کتنا ہے؟ جو اس وقت تھا سن 2000 کی بات شاید ہے، جو اس وقت تھا وہ میں نے بتا دیا. تو اب اس نے ایک اندازہ کیا اپنے ذہن میں اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے جو مدرسے چل رہے ہیں؟ اس کا جواب میں نے فوراً دے دیا، من تبرعات الشعب المسلم، عام مسلمان کے چندے سے آتا ہے. تو وہ میری طرف دیکھنے لگا، مسکرانے لگا اور بولا کہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اچھی بات یہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ یہ اسباب کے تحت چلنے والا نظام ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ ایک آدمی پیسہ کمائے اور اپنا پیسہ لا کر مفتی عبدالرشید صاحب کے ہاتھ میں دے دے کہ چاہے جہاں خرچ کرو، مولانا یعقوب کے ہاتھ میں دے دے کہ چاہے جہاں خرچ کرو، مولانا ظہور کو دے دے کہ چاہے جہاں خرچ کرو؟ یہ بات عقل کی ہے کیا؟ تو یہ مسئلہ عقل میں آنے والا نہیں ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور مسلمان صحیح بات یہ ہے جب تک یہ کام کر رہا ہے، میں سچ کہتا ہوں یہ میری جسارت ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمان جب تک اپنے مدرسوں کے ساتھ یہ رویہ رکھے ہوئے ہے کہ وہ اپنے خون پسینے کی کمائی مدرسے کو دیتا ہے، اس وقت تک مسلمانوں کا نام و نشان تو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور اللہ کے دین کا یہ نظام ہے جب مسلمانوں کی کمائی میں مدرسوں کا حصہ رہے گا تو مسلمانوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. کوششیں ہوتی رہیں گی، ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے، سب معلوم ہے، ساری دنیا جانتی ہے، کوئی راز نہیں ہے، وہ بھی جانتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں جو شکار ہو رہے ہیں. مگر ہم پھر بھی کہیں گے کہ انشاءاللہ آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایمان والے ایمان کے ساتھ چلتے رہیں گے اور زندہ رہیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ مدرسے کے نظام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا. یہ مدرسہ جو ہے، مجھے اب اپنی بات سمیٹنی چاہیے، مدرسے کا مطلب کوئی کسی کا روزگار نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. مدرسے میں روزگار کا انتظام ہوتا ہے تھوڑا سا، یعنی جو آدمی مدرسے میں پڑھاتا ہے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اگرچہ وہ تنخواہ کم ہے لیکن وہ بیچارہ اس سے تھوڑا بہت کام چلا لیتا ہے. مسئلہ اس کے روزگار کا نہیں ہے. یہ بات مسلمانوں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کی دلیل میں دوں. یہ مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے اور مدرسہ چلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر یہ مدرسے کے بجائے باہر کام کریں، تجارت کریں یا کوئی ملازمت کریں تو مدرسے کی تنخواہ سے زیادہ کمائیں گے یا نہیں؟ بتائیں مجھے. پکی بات ہے کہ مدرسے کی تنخواہ سے زیادہ کمائیں گے. ہم احسان نہیں جتلا رہے ہیں، آپ کو مسئلہ صورتحال سمجھانا چاہتے ہیں. ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں لگا رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم رواں رواں ہمارا شکر ادا کرتا ہے، اور ہم دن رات شکر گزار ہیں اللہ رب العزت کے. بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی نہیں، ہماری نسلیں اسی پر قربان ہو جائیں. ہمارا تو یہ یقین ہے، ایمان ہے. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مدرسے والے اگر دکان کھولیں گے تو زیادہ کما لیں گے مدرسے کی تنخواہ سے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ ان کے روزگار کا نہیں ہے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً 1320 میں یا 30 میں میرٹھ میں ایک کانفرنس تھی معتبر الانصار کے نام سے. اس میں ایک بات فرمائی تھی. شاید کچھ لوگ مدرسوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، تبصرہ کر رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ تم جو کچھ مدرسوں کو دیتے ہو بند کر دو دینا. مدرسوں کو جو چندہ دیتے ہو، مدرسوں کا تعاون بند کر دو. ہم مدرسوں والے کیا کریں گے؟ ہم میں سے کوئی چاول کی دکان کر لے گا، کوئی آٹے کی دکان کر لے گا، کوئی کسی اور کام میں لگ جائے گا. تو ہماری روزی روٹی کا مسئلہ تو یوں حل ہو جائے گا. مگر تمہارے بچے 50 سال کے اندر یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، ہندو ہوں گے. یہ حضرت نے فرمایا تھا. یہ بات ہر آدمی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہنے کی ہم نقل کر رہے ہیں، مگر ہم اس زمانے میں یہ بات تجربہ اور مشاہدہ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سال اس زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، 5 سال میں یہ کام ہو جائے گا. کر دو مدرسوں کو بند، نقصان ہو جائے گا. مسلمانوں کو سمجھ، وہ لوگ سمجھتے ہیں جو آپ کے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں. آپ سمجھیں اس حقیقت کو اور آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے مدرسوں سے وابستہ ہو جائیں تو آپ کا اور ہم سب کا اس میں فائدہ ہے. اس لیے کہ ہمارا اصل مسئلہ ایمان ہے، ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں یا وہ عطا کرتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہاں سے لے کر جنت تک جو نعمتیں ملے گی ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. اس لیے کہ جنت کی ساری نعمتیں بھی ایمان کے طفیل ملے گی، ایمان کی برکت سے ملے گی. تو ایمان کو قائم رکھنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے. اور اس زمانے میں ایمان جس طرح خطرے میں آ رہا ہے، تعلیم گاہوں کے راستے سے الحاد آ رہا ہے، ایتھسٹ بن رہے ہیں بچے، ہر مذہب کے بچے بن رہے ہیں، لیکن ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو ہمارا ہے اگر مسلمان کا ایک بچہ ایتھسٹ بنتا ہے، مذہب سے دور جاتا ہے، وہ ہم سب کے لیے تکلیف کی بات ہے. ہمارا بچہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے والا بن جائے، اس کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تعلیم گاہوں کے ذریعے الحاد آ رہا ہے،
اور سوشل میڈیا کے ذریعے محنت ہو رہی ہے، پلان کے ساتھ ہو رہی ہے، باقاعدہ سلسلے جاری ہیں اسلام اور اسلامی احکام کے بارے میں شک پیدا کرنے کے لیے، اس کے ذریعے سے ایمان جا رہا ہے۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے راستے تو اور ہیں ہی، دوستیاں ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کی، اس کے ذریعے سے بچوں کے ایمان خطرے میں پڑ رہے ہیں بہت زیادہ اس زمانے میں۔ یعنی میں سچ کہتا ہوں آپ سے کہ 20-25 سال پہلے جب ذرا جوش کے ساتھ بولا کرتے تھے تو ہم بڑے قوت سے یہ بات کہتے تھے کہ مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ ہم اسی طرح کا جانتے تھے۔ مگر آج ہم اس عمر میں آ کر یہ کہنے کے لائق نہیں رہے، اب سر شرم سے جھکا ہوا ہے، اس لیے کہ بہت سارے ہم نے دیکھ لیے جو مسلمان تھے اور ان کو اپنے ایمان کی قدر نہیں رہی۔ ایمان بک رہا ہے، مسلمان بک رہے ہیں، ایسے ایمان کے کمزور لوگوں کو بھی واپس لانا ہے، ان کو ان کا نقصان بتانا ہے، اور جو محفوظ ہیں ان کو بچا کر رکھنا ہے، اور جو اپنی نسلیں ہیں ان کی کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ دنیا کی ضرورتوں کا انتظام تو ہم سب کرتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ سارے ماں باپ یہ فکر کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچے ہیں تو میں ایسا انتظام کر دوں کہ بچے پریشان نہ ہوں، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بچوں کے کاروبار ہو جائیں، بچوں کے گھر بن جائیں، ہر باپ یہ چاہتا ہے، ماں باپ یہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو سوچو تو ذرا، تمہارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا یہ فکر تو کر رہے ہو، خود ان بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا یہ بھی فکر تو کرو نا، انہیں بھی تو مرنا ہے کبھی جا کر، ان کے ایمان کے لیے فکر کرنی ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، خاص طور پر ہم سبوں کو محسوس کرنا چاہیے اس حقیقت کو، اور پھر ایمان کے ان پتلوں کی فضیلت کو محسوس کرنا چاہیے جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ قریبی لوگ ہوتے ہیں، اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں نا اہل خانہ، اہل کی معنی گھر والے، اللہ تعالیٰ کے کوئی گھر والے نہیں، لیکن چونکہ آدمی کے سب سے قریبی اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس وجہ سے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے اہل یعنی قریب ترین ہوتے ہیں۔ پوچھا کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ قرآن والے ہیں۔ قرآن والے اللہ تعالیٰ کے قریبی اور اللہ تعالیٰ کے خواص ہیں۔ یہ بچے جو قرآن یاد کرتے ہیں یہ کس مقام پر پہنچتے ہیں اس کا اندازہ صحیح بات یہ ہے کہ دنیا میں لگنا مشکل ہے، آخرت میں جا کے مشاہدہ کریں گے، جب اسے اعزاز کا جو ان کو ملے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس مقام کے لوگ تھے۔ اور پھر یہاں اس مقصد کے لیے جو علماء قربانیاں دیتے ہیں، ان علماء کا واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کی قیمت لگتی ہی نہیں ہے، اور ہمیں اس پر کوئی پریشانی بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں، ہمارا وہ نہیں ہے کہنے کا، لیکن ہم اللہ سے آزمائش بھی نہیں مانگتے، اللہ سے رزق کی وسعت بھی مانگتے ہیں، مگر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اصل بدلہ آخرت ہی میں مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں کو تو سمجھنا چاہیے کہ ان علماء کا کیا مقام ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں بچوں نے جو مظاہرہ کیا اپنی صلاحیتوں کا، وہ جو نظامت کر رہے تھے، تو ہمارے مشہور ناظم حضرت مولانا سلیم صاحب کو ہمارے بعض احباب کہہ رہے تھے کہ اب آپ چھپ گئے، جو بعض ہمارے دوستوں نے کہا مولانا نے کہ اب آپ ریٹائرڈ ہو گئے، اب بچوں نے میدان سنبھال لیا۔ یہ تو مذاق کا انداز ہے، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگلی نسل تیار کرنا ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے، اگلی سب تیار کرنا۔ تو بڑوں سے بچے بے نیاز نہیں ہوتے، ظاہر ہے انہیں سے سیکھنا ہے، لیکن سیکھنے کا معیار تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ بچوں نے جس انداز سے نظامت کی ہے، بھائی کم سے کم میں تو نہیں کر سکتا، مجھ سے اتنا اچھا بولنا نہیں آتا، اتنی ہمت کے ساتھ جیسے انہوں نے تقریریں کی ہیں، وہ عربی میں بولنے والا بچہ کیسا دڑلے سے ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہا تھا، تو میں تو اتنی ہمت کے ساتھ عربی میں بھی نہیں بول سکتا اور اردو میں بھی نہیں بول سکتا۔ یہ ان حضرات کی اساتذہ کی محنت ہے۔ مولانا ظہور صاحب جو ہیں یہ میرے بہت عزیز ترین دوستوں میں سے، اب تو دوست ہی کہنا پڑے گا، داڑھی ان کی بھی سفید ہو گئی ہے، پہلے کبھی شاگرد تھے، لیکن یہ اپنے آپ کو اب بھی وہی مانتے ہیں، اولاد اور بیٹے کی طرح سے ان سے تعلق ہے۔
شروع سے تعلق ہے، پڑھنے کے زمانے سے ان کی محبت بہت زیادہ ہے، اور ان کا اصرار جو ہے کئی سال سے چل رہا تھا۔ اب اللہ نے اس کا جب بھی مقدر کیا ہو، جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو یہ حاضری ہوئی ہے، اور بے حد مسرت ہے، خوشی ہے کہ یہاں جس طرح سری نگر میں یہ ادارے حضرات کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، مولانا ظہور نے وہاں کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے مفتی صاحب کے مشورے اور سرپرستی کے ساتھ یہاں یہ نظام شروع کیا ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ یہ ضرورتیں ہر جگہ ہیں، اور یہ علماء جو ان مدرسوں کو قائم کرتے ہیں، میں لا ازکی علی اللہ احدا، اللہ کے بھروسے پر یہ بات کہتا ہوں کہ اکثریت علماء کی وہی ہے جو قربانی آج بھی دیتی ہے۔ آپ اگر ان سے تفصیل معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ذاتی قربانیاں دیے بغیر کوئی ادارہ نہیں بنتا۔ اپنی ذات اور اپنے مال اور اپنی جان اور اپنے وقت کی قربانیاں دیے بغیر کوئی ادارہ نہیں بنتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے۔ ہمارے ایک صاحب نے لکھا، ایک ایڈوکیٹ صاحب تھے، انہوں نے یہ لکھا کہ مدرسے بہت بن رہے ہیں اور مسلمانوں کے اسکول کالج کم کھل رہے ہیں۔ یہ ایک اعتراض کیا انہوں نے بہت دن پہلے کی بات، تو میں نے جواب دیا کہ مدرسے کالج اور اسکول کم بن رہے ہیں، اس میں بھی ہماری ہی غلطی ہے۔ ارے جناب، ہم نے جو ذمہ داری لی تھی اس میں کوئی کمی ہو تو بتاؤ نا۔ مدرسے قائم کرنا ہمارا کام تھا، ہم کر رہے ہیں۔ اسکول کالج کرنا قائم کرنا آپ کا کام تھا۔ میں نے کہا مدرسے اور کالج کا جو فرق نظر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے، معاف کیجیے گا مجھے، لیکن اگر چوٹ لگے تو عمل بھی کیجیے گا۔ میں نے کہا مسلمانوں کو بہت ضرورت ہے اسکولوں کی اور کالجوں کی اپنے، مگر وہ اس لیے کم بنتے ہیں، کشمیر میں تو پھر بھی کچھ بن جاتے ہیں، ہمارے علاقوں میں بڑا کمزور حال ہے اس معاملے میں۔ میں نے کہا کہ وہ کم اس لیے بنتے ہیں کہ کالج سے پڑھ کے نکلنے والے صاحب، ڈاکٹر صاحب میڈیکل کالج سے ڈگری لے کر آئے تو اب انہیں صرف یہ فکر ہے کہ اپنا بیلنس کس طرح بڑھانا ہے۔ ان کو بالکل خیال نہیں کہ میری قوم کے 50 بچے اور بھی ڈاکٹر بن جانے چاہیے۔ انجینئر صاحب ڈگری لے کر آئے تو وہ کمائی میں لگ گئے، اور ان کو یہ فکر نہیں کہ میری قوم کے 50 بچے اور انجینئر بن جائیں۔ اور ایڈوکیٹ صاحب لا کی ڈگری لے کر آ گئے تو اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گئے، اور ان کو فکر نہیں ہے کہ میری قوم میں 150 لائق اور تیار ہو جائیں۔ اس لیے اسکول اور کالج نہیں بن رہے، اور مدرسے اس لیے بن رہے ہیں کہ مدرسے میں پڑھ کر آنے والا جو یہ عالم ہے یہ اپنے استادوں سے ایک سبق سیکھ کر آتا ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے یہ میرے پاس امانت ہے، اسے مجھے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ وہ اس میں کنجوسی کرنے کا تصور نہیں کر سکتا، اس کو اس سے روزگار چھوٹا سا ملتا ہے، مگر وہ قربانی دے کر اس امانت کو آگے پہنچانے کی محنت کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ سبق اپنے استادوں سے پڑھا ہے، اور اس کے اندر یہ ہمت ہوتی ہے۔ بھئی یہ کچھ مدرسے ہیں جن کو آسانی سے چندہ مل جائے، ورنہ اکثر مدرسوں والوں کو تو خوشامد کرنی پڑتی ہے، پیسوں والوں کے دروازوں پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ مولوی یہ ہمت لے کر آتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی عزت قربان کرتا ہے، آپ کے دروں پر جاتا ہے فقیر بن کر، یہ قربانی دیتا ہے تو مدرسے بنتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ساری ضرورتوں کو پورا، اور اب تو ماشاءاللہ علماء ہی اسکول بھی قائم کر رہے ہیں اور کالج بھی قائم کر رہے ہیں۔ اب تو کم سے کم ہمارے بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ کچھ ہم بھی کریں۔ ہمارے وہ بھائی جو اس لائن سے وابستہ ہیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ فرمایا ابھی کچھ عرصہ پہلے کہ بھائی دیوبند نے ذمہ داری لی تھی دین کی، تو اگر کسی مسجد میں امام نہ ملے تو ہمیں بتاؤ، ہم سے شکایت کرو، کسی مدرسے میں مدرس نہ ملے تو ہم سے شکایت کرو، کہیں نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملے تو ہم سے شکایت کرو۔ دوسری ذمہ داری اٹھائی تھی علی گڑھ نے، تو اگر مسلمانوں کے پاس لائرز کم ہیں تو آپ سے شکایت ہے، ڈاکٹر کم ہیں تو آپ سے شکایت، ہم سے شکایت کرنے کا کیا موقع ہے؟ ہم نے جو ذمہ داری لی ہے پوری کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن خیر اب یہ کوئی لڑنے بھیڑنے کا موقع نہیں ہے، ہمیں تو پیغام پہنچانا ہے کہ قوم کی ضرورتوں کو سمجھیں، اور جو لوگ بھی قربانی دے کر کوئی چیز قائم کر سکتے ہیں، ادارے کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس زمانے میں شدید ترین ضرورت ہے اپنے اسکولوں اور کالجوں کی، جن کے اندر آپ اپنی بچیوں کو کم از کم پردے کے ساتھ پڑھا سکیں۔
دین کی تعلیم اور بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی دین کے ساتھ اصلی تعلیم دے سکیں. حقیقت میں یہ بہت بڑی ضرورت ہے, اس پر بھی توجہ کریں. ہمارے علماء یہ مدرسے چلا رہے ہیں, اللہ رب العزت اپنی خاص مدد شامل حال فرمائے. اور یہ مدرسہ جو مولانا ظہور صاحب نے شروع کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ترقی کے بعد عروج پر پہنچائے اور تمام معاملات میں ان کی مدد بھی فرمائے اور حفاظت بھی فرمائے. اللہ جو باتیں مفید ہوں ان کو قبول فرما لے, جو کوئی غلطی ہوئی تو اس کو معاف فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا تو مجھے سامنے رکھا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مدرسے کی مسجد میں جمع ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں, عاجز ہیں, گناہ گار ہیں, آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ آپ کے در کے بھکاری ہیں, اپنی رحمت متوجہ فرما دیجیے اور ہم سب کے گناہ معاف کر دیجیے. ہمارے گھر والوں کے اور رشتہ داروں کے گناہ معاف کر دیجیے. ساری امت کے لوگوں کے گناہ معاف کر دیجیے. آپ کی ذات بے نیاز ہے, آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہر قدم پر آپ کی ضرورت ہے. آپ کی رحمت اور نعمت کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتے. اللہ آپ کی رحمت ہمارے شامل حال فرما دیجیے اور کبھی بھی اپنی رحمت و توفیق سے محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما دیجیے. اللہ یہ مدرسہ جو چل رہا ہے اپنے فضل سے اس کو ترقی کے عروج پر پہنچا دیجیے. تمام کاموں میں آسانیاں دے دیجیے. مولانا ظہور ان کے رفقا کی حفاظت بھی فرمائیے اور مدد بھی فرمائیے. اللہ سارے وسائل آسان فرمائیے اور معیاری کام جیسے اب ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے پر کرنا آسان فرمائیے. اللہ سارے ہی مدرسوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ سری نگر میں اور دوسرے علاقوں میں جو آپ کے دین کے بڑے بڑے ادارے اور مرکز چل رہے ہیں, اے اللہ ہم سب کو آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی حفاظت کر نہیں سکتا. اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں. اپنے فضل سے ان سارے اداروں کو اور امت کے تمام ہی علاقوں کے اداروں کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اے اللہ آپ کی حفاظت کے حصار کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اللہ ہمارے اداروں کو بھی اپنی حفاظت میں لے لیجیے اور ہماری جانوں کو بھی, ہمارے مال کو بھی, ہماری عزتوں اور آبروں کو بھی اللہ اپنی حفاظت میں. اللہ ہر صاحب ایمان کے ایمان کی, جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی, گھر بار, آل اولاد, کاروبار کی حفاظت فرمائیے. اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کر دیجیے. اللہ ہم نے اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائیے. اللہ ہم میں بہت سارے لوگ مقروض ہیں اور بوجھ ہیں, دردوں کے, اللہ اپنے فضل سے دوش فرما دیجیے اور جو کام ہے ان کو آسان فرما دیجیے. اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اچھی اولاد دے دیجیے. اللہ جو بے روزگار ہے انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجیے. اور جو مسائل ہے الجھنے سامنے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اللہ بہت سے معاملات میں ہم لوگ کسی اندیشے کا شکار ہیں. اللہ ہمارے سارے اندیشوں کو دور فرما دیجیے. اللہ دشمنوں کے شرور سے بچا لیجیے. اللہ ذاتی دشمنوں کے شرور سے بھی بچا لیجیے اور اجتماعی اور دلی دشمنوں کے شرور سے بھی بچا لیجیے. اے اللہ اپنی خاص رحمت اور توفیق اور مدد ہر وقت ہمارے شامل حال فرما دیجیے. اللہ اس پورے مجمع پر اور پوری بستی پر اور پورے خطے پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ ہمارے دلوں پر اور ہمارے گھروں پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے. ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں خوشیاں نصیب فرما دیجیے اور ہم سب کو اولادوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں, اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے. ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں, اپنی پناہ میں لے لیجیے. اے اللہ نعمتیں دینے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے. اللہ عزت
عزت دینے کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، رسوائی سے بچائے رکھیے، اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے، اللہ غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے، ہمیں بھی اور ہمارے بچوں اور نسلوں کو بھی فقر سے فاقے سے محفوظ رکھیے اور کشادگی عطا فرمائیے، بابرکت حلال رزق پر اے اللہ فراوانی عطا فرمائیے، شکر کی توفیق کے ساتھ اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔